السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے ویڈیو سیریز کا، جو کہ دا ویلبنگ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دا مائنڈ۔ اور پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مائنڈ کیا ہے، اور مائنڈ کس طرح آپریٹ کرتا ہے، اور انسان کی پرسنالٹی جسے کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں، اور ایموشنل اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں، اور تھاٹس اور ایموشنز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ تھاٹس کے علاوہ ایک ایسی چیز ایموشنز ہی ہے کہ جس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کی وجہ سے جتنے بھی مسائل آتے ہیں انسانوں کو عام طور پہ ڈیلی لائف میں، وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایموشنز اور ایموشنل اسٹیٹس میں کیا فرق ہے، پہلی تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایموشنز کسے کہتے ہیں؟ ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کی کوئی تھاٹ ہے، فرض کریں وہ نیگیٹو تھاٹ ہے یا پازیٹیو تھاٹ ہے۔ فرض کریں کہ وہ نیگیٹو تھاٹ ہے، اور آپ نے کسی شخص کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات سوچی، یا آپ کی سوچ اس کے بارے میں بن گئی، یا جو بھی ہوا، کسی شخص کے بارے میں آپ کی تھاٹ نیگیٹو ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے منٹ میں یا پہلے 2 یا 3 منٹ میں آپ کی تھاٹ اس کو لے کر کے وہ کچھ آپ کو برا فیل ہو رہا تھا، کچھ نیگیٹو فیل ہو رہا تھا۔ جب آپ اس چیز کو سوچتے رہے، اس تھاٹ نے اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرنے کا اس کو ٹائم ملا، تو 5 منٹ بعد آپ کو مزید زیادہ برا فیل ہو رہا تھا۔ اسی طرح 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد آپ کو برا فیل ہونا شروع ہو گیا، زیادہ سے زیادہ برا فیل کرتے رہے آپ۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ تھاٹ اپنے آپ کو کلٹیویٹ کرتی ہے، تھاٹ اپنے آپ کو گرو کرواتی ہے۔ اگر آپ پازیٹیو تھاٹ سوچیں گے تو وہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرواتی رہے گی، کوئی اسپیسیفک تھاٹ۔ اگر نیگیٹو تھاٹ آپ سوچتے رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو گرو کرواتی رہے گی۔ اور مائنڈ چونکہ پرابلم سالونگ ٹول ہے، اس وجہ سے اس کا نیگیٹو انرشیا ہے، نیگیٹو طرف جانے کا، کیونکہ وہ پرابلمس کو کریٹ کر کے سالو کرنا، اس کے لیے اس کا یہ پرائمری ایم ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کے ایگزسٹنس کا، مائنڈ کی۔ تو نیگیٹو طرف مائنڈ جاتا ہے عام طور پہ، یہ اس کی نیچرل ٹینڈنسی آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ تو جیسے ہی آپ نے کسی نیگیٹو تھاٹ کو پکڑا اور اس تھاٹ کو کلٹیویٹ ہونے کا موقع ملا، کلٹیویٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ٹائم ملا کہ وہ گرو کرتی رہی، ملٹیپلائی کرتی رہی آپ کے مائنڈ میں، وہ زیادہ سے زیادہ وہ بنتی رہی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے ایک کانسٹنٹ فیلنگ کی شکل اختیار کر لی، اس تھاٹ نے، وہ اتنی کلٹیویٹ ہو گئی کہ اس نے کانسٹنٹ فیلنگ کی شکل اختیار کر لی۔ تو ایموشن، اس فیلنگ کو ایموشن کہتے ہیں، اور آپ کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس وقت، اس کو ایموشنل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹ سے مراد یہ ہوا کہ آپ کی کسی وقت کی یہ حالت کہ آپ کا کوئی نیگیٹو ایموشن ہے اور وہ برا فیل کروا رہا ہے۔ تو ایموشنز بیسیکلی تھاٹس کی سالیڈیفائڈ فارم ہے۔ ایموشنز جو ہیں وہ تھاٹس کو جب ٹائم ملتا ہے کلٹیویٹ ہونے کا، گرو کرنے کا، تو وہ فیلنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو بٹھا لیتی ہیں، آپ کے اندر سیٹل کروا لیتی ہیں اپنے آپ کو، اور ایک خاص قسم کی فیلنگ جنریٹ کرتی ہیں جس کو ایموشن کہتے ہیں۔ اور آپ کی ایک خاص ایموشن کی وجہ سے آپ کی حالت کو ایموشنل اسٹیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تھاٹس اور ایموشنز میں فرق بھی واضح ہو گیا کہ رینڈم تھاٹ کوئی بھی، فرض کریں کہ آپ کو کوئی بھی سوچ آ رہی ہے جو کہ آئی اور چلی گئی، تو وہ آپ کا کچھ اتنا نہیں بگاڑتی، لیکن جو سوچ آپ کے دماغ میں رک گئی اور اس نے اپنے آپ کو ملٹیپلائی کیا اور ایک کانسٹنٹ فیلنگ بن گئی، یہ تھاٹس جو ہیں یہ اپنے آپ کو ایموشنز میں کنورٹ کرتی ہیں۔ تو رینڈم تھاٹس میں اور ایموشنز میں فرق ہے، ہر تھاٹ ایموشنز کو کریٹ نہیں کرتی۔ تھاٹس پاس بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اندر سے گزر بھی سکتی ہیں، اور تھاٹس کو گزرنا ہی چاہیے، جتنا گزرے اتنا بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کا مائنڈ سٹک نہ ہو تھاٹس کو لے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، تھاٹس اور ایموشنز کا ڈفرنس بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ ڈیلنگ ود دا نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹس، کیونکہ پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ تو ہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹس تو آپ کو اچھا ہی فیل کرواتی ہے نا، پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹس تو آپ کو برا فیل نہیں کرواتی۔
نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹس وہ اسٹیٹس ہیں جو بری ہیں، جو ان ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے جی۔ ایموشنل اسٹیٹس، نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹس آپ کی ان ایکسیپٹنس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی، آپ کو کوئی شخص پسند نہیں آیا، وہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نامنظور ہے، آپ کی نامنظوری کی وجہ سے، آپ کی ان ایکسیپٹنس کی وجہ سے نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹس بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کے ایکسیپٹ نہ کرنے سے وہ کلٹیویٹ ہوتی رہتی ہیں، اور اتنی کلٹیویٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں، آپ کو ہارم کرنا شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹس ہر انسان کا ایکسپیرینس ہے اور یہ ڈیزائربل نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو، چیزوں کو، جگہوں کو نامنظور، ان ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ ایکسیپٹنس کا ٹریک کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو، چیزوں کو، جگہوں کو ایکسیپٹ کریں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کوئی انٹینس کیس ہوتا ہے جہاں ہمارا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چیزوں کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جتنے انسان عادی ہو گئے ہیں نیگیٹو ایموشن سٹیٹس کے، ان ایکسیپٹ کرنے کے، ناشکری کے، یہ بہت ہی ڈینجرس ہے۔ اور آپ کے 90 to 95% چیزیں تو ایسی ہی ہیں بلا وجہ، ان کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کو کیوں نہیں ملا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی ذات ہی کیا ہے اللہ کے سامنے کہ اسے نہیں ملا، مطلب انسان ہے ہی کیا چیز؟ بہرحال یہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو۔ تو نہ شکری یا ان ایکسیپٹنس کا ٹریک چھوڑیں اور ایکسیپٹنس کا ٹریک پکڑیں۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، میری ویڈیوز جو پیچھے میرے اپنے چینل پہ بھی تھی، ایکسیپٹنس کا طریقہ کیا ہے؟ ان ایکسیپٹنس کے 100 طریقے ہیں، چیزوں کو نامنظور کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں، 100 طریقے ہوتے ہیں۔ ایکسیپٹنس کا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر گزار ہو جائیں، اللہ کے دل سے شکر گزار ہو جائیں۔ یہ نیگیٹو ایموشنل سٹیٹس کی ویکسین ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیگیٹو ایموشنل سٹیٹس کی کمپلیٹ ویکسین ہے۔ نیگیٹو ایموشنل سٹیٹس بے شک وہ سٹریس ہو، جو کہ دائمی پریشانی جسے کہتے ہیں، بے شک وہ اینگر ہو جہاں آپ کی ان ایکسیپٹنس میں شدت آ جاتی ہے اور اچانک آپ کا ایکشن ہوتا ہے، بے شک کچھ اور ہو۔ جب آپ کی شکر گزاری آپ کے اندر آنا شروع ہوگی، جتنی آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے، آپ کی شکر گزاری آپ کی نیگیٹو ایموشنل سٹیٹس کو کھا جائے گی، ان کا پورا کمپلیٹ علاج ہے، میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ پھر بھی نہیں ہوا، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی شکر گزاری میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں۔ تو نیگیٹو ایموشنل سٹیٹس ان ایکسیپٹنس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور آپ کے نامنظور کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ اللہ کے قانون کو منظور کر لیں، آپ اللہ کی دین کو منظور کر لیں، اللہ نے آپ کو جو دیا، جہاں دیا، جیسے رکھا، آپ اس کو منظور کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ بہت بہتر ہے۔ یہ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی اور ڈارک ایریاز کو انسان کی سائیکالوجی سے نکال پھینکتا ہے، اس کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، میں یہ پوری ایشورٹی سے کہتا ہوں۔ مجھے 6-8 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے بچوں کو، تو میں یہ پوری ایشورٹی سے کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لائف سٹائل فار پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹس۔ اچھا، اس میں ایک تو شکر گزاری تو ہے ہی ہے، کچھ اور چیزیں بھی میں گنواؤں گا، جس طرح ہماری میڈیٹیشن پریکٹس، ہماری تو نماز ہے فار شور، نماز نہ چھوڑیں اپنی، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مائنڈ کی انٹینسٹی کو توڑتی ہے۔ مائنڈ آپ کو بار بار کہتا ہے نماز نہ پڑھو، کیونکہ مائنڈ ہر وہ چیز کرنا چاہتا ہے جس میں آپ کا فائدہ مٹیریل لیول پہ نظر آئے، اور ادھر سے مائنڈ اسٹرینتھ پکڑتا ہے اور آپ کو پریشان کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مائنڈ کی اسٹرینتھ کو توڑیں اور ایموشنز کی شدت کو توڑیں، تو آپ کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، کیونکہ اس میں مٹیریل فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف مٹیریل یا پریشانیوں کے پیچھے نہیں ہیں، آپ اللہ کے ساتھ دل لگانے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اپنے لیے ٹائم نکالنے والے ہیں۔ اس لیے نماز نہ چھوڑیں،
لائف سٹائل آپ کا ڈیلی روٹین ہونی چاہیے. نماز نہ چھوڑیں پہلی بات. نماز کے بعد 2 نفل پڑھیں شکر گزاری کے. آپ کے 2 منٹ یا 3 منٹ لگیں گے. بہت بہت سے حد ہے، کوئی 4-5 منٹ لگ جائیں گے ہر نماز کے بعد. پورے دن کے ملا کے یہ 20-25 منٹ لگ جائیں گے. لیکن یہ 20-25 منٹ آپ کی دنیا بدل دیں گے. یہ 20-25 منٹ آپ کی پرسنالٹی بدل دیں گے. یہ 20-25 منٹ آپ کی لائف کو الٹا الٹا کے رکھ دیں گے. اتنا خوبصورت رنگ نکالیں گے لائف کا. شکر گزاری اتنا زبردست چیزیں نکالے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہوا کیا ہے. لوگ آپ سے آ کے پوچھیں گے یار تم اتنے ہلکے پھلکے اتنے خوش کیوں ہو، یہ خوشی اتنی کہاں سے آئی ہے ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے، میں پوری ایشورٹی سے یہ باتیں کروں گا. میں ان کو ٹیسٹ کر چکا ہوں، ایکسپیرینس کر چکا ہوں، کروا چکا ہوں. لوگوں نے مجھ سے تھراپی کے لیے رابطے کیے، ان کو ریکمینڈ کر کے میں ریزلٹس بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو نماز نہ چھوڑیں، نماز کے بعد شکر گزاری لازمی کریں. پھر تیسری بات یہ کہ باہر کے کھانے نہ کھائیں، فضول چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ آپ کی ایموشنل اسٹیٹس کا آپ کے ڈائجسٹو سسٹم سے بھی تعلق ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کا معدہ بھاری فیل کرتا ہے تو آپ کو ویسے ہی اچھا فیل نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگوں کے لیے یہ انکانشیس ہوتا ہے. تو میڈیٹیشن پریکٹسز میں بھی، یوگا وغیرہ میں بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ نیچرل ہونی چاہیے جتنی مرضی، یعنی فروٹ ہوگی، را ویجیٹیبلز ہو گئی، سیلڈ، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے جی. پانی زیادہ پیو. یہ کھانے پینے کی اپنی احتیاط کریں، یہ بات درست ہے. پھر فزیکل بہت ہوں. فزیکل آپ کو ہونا چاہیے. اپنی فزیکیلٹی کو جتنا مرضی بڑھائیں. اگر آپ فزیکل نہیں ہو پاتے، کم از کم آدھا گھنٹہ برسک واک ضرور کریں. کم از کم آدھا گھنٹہ واک کریں، اپنے لیے اتنا ٹائم نکالا کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ واک جو ہے یہ اسٹریس ریلیف جو ہے نا آپ کو دیتا ہے، یہ اسٹریس کو ریلیز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں اسپریچویلٹی میں جب آؤں گا، اس لیکچر میں آؤں گا تو میں آپ کو ایکسپینشن اور کمپریشن کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ابھی آپ نے 4 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو اپنی نماز نہیں چھوڑنی، اس کے بعد آپ نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے باہر کی چیزیں نہیں کھانی. اور باہر کی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو آپ، یعنی بہت ہی پروسیسڈ چیزیں وہ گھر بنا کے لا کے کھا رہے ہیں، تو وہ بھی ان سے بھی گریز کریں. اور چوتھی چیز کہ فزیکل ہو جائے. فزیکیلٹی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. جتنے آپ فزیکل ہوں گے اتنے آپ کی باڈی کو، ایک تو آپ کا سٹمک جو ہے وہ ہلکا پھلکا رہے گا، پھر آپ کی انرجی ریگولیٹ ہوتی رہے گی، آپ کی باڈی، فزیکل باڈی فنکشن بیٹر کرے گی، آپ کو چیزیں امپاسبل نہیں لگا کریں گی، پھر آپ کی باڈی ریڈیلی اویلیبل ہوگی ایکشن کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ انکانشیس میں ہوتی ہیں ساری چیزیں، آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن کوئی غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے. تو لائف سٹائل آپ اپنا بنائیں پازیٹیو موشن اسٹیٹس کا. تو آپ کی لائف جو ہے اس میں آپ کی اچھی فیلنگ آنا شروع ہوگی. آپ کے ایکشنز ایکسٹیٹک ہوں گے، اچھے ہوں گے. ان سے آپ لوگوں پہ اچھا اثر انداز ہوں گے، لوگوں سے آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہوں گے، آپ کا کام اچھا ہوگا، آپ کے مائنڈ کا فوکس بہتر ہوگا، آپ کی لائف بدل جائے گی. کتنا فائدہ ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے جی. تو ایموشنل اسٹیٹس کو اگر آپ یہ چیزیں نہ کریں، اگر آپ یہ کام نہ کریں، تو آپ کا مائنڈ ڈیفالٹ نیگیٹو اسٹیٹس کو پکڑے گا. ٹھیک ہے. صرف سمجھ لینا ضروری نہیں ہے، ان چیزوں کو پریکٹس میں لانا ضروری ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو پریکٹس میں لائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. تو پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹس پریکٹس کا نام ہے. ٹھیک ہے. چیزیں تو ہمیں تو اللہ نے گفٹ کر دی، دے دی، ایسی چیزیں جو کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے نا، ہم ان کو زیادہ استعمال نہیں کرتے ان ٹولز کو جو اسلام نے ہمیں دیے. اگر ہم ان کو پریکٹس کریں اور ان کو سمجھیں کہ ان کی ڈیپتھ کیا ہے اور کتنا فائدہ وہ کر سکتے ہیں ہمارا، تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ تھا جی آج کا ایموشنل اسٹیٹس، ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے آپ سے مزید، اور آہستہ آہستہ چلیں گے اسپریچویلٹی کی طرف، اور اپنے سیشن کو انشاءاللہ ختم کریں گے. یہ پارٹ 2 تھا. پارٹ 3، 4، 5 ابھی آ جائیں گے. یہ اگلے 3 دنوں میں سارے انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے. آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.
ہیزیٹیٹ نہ کریں، کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔